اور رمضان شریف تو اتنا بڑا مہینہ ہے کہ اس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے بھی بہت بڑا آدمی چاہیے. ہم جیسے کمزور طالب علم بیمار کسی کام کا نہیں ہے. اس میں 3 عبادات بہت توجہ کی ہے. ایک تو فرض روزہ، جیسے نقصان نہ پہنچے، اور یہ بڑی عظمت اور تقدس کے ساتھ ادا ہوتا رہا. دوسری رمضان شریف کی جو خاص نماز ہے 20 رکعت تراویح مال وتر، یہ جماعت کے ساتھ ہو، ہر رات کو آخر رمضان تک ایک جیسے رہے. اور تیسری دعاؤں میں مشغول ہونا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک تو لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، دوسرا استغفار زیادہ کرو، اور آپ نے جو دعا تعلیم فرمائی وہ یہ ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا وَإِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ. معنی اور مطلب اس کا یہ ہے کہ اے پروردگار، آپ کے ناموں میں ایک نام معاف کرنے والا ہے، اور آپ معاف کرنے کو بہت پسند فرماتے ہیں. ہمیں بھی معاف فرما، اور ہم آپ سے جنت مانگتے ہیں اور جہنم سے بچنا چاہتے ہیں. بہت ہی مبارک الفاظ ہیں. اگر سارا دن رات آدمی لگا رہے ان الفاظ کی قدر و قیمت تک نہیں پہنچ سکتا. معلوم یہ ہوا کہ مبارک گھڑیوں میں، خاص کر رمضان شریف کے اوقات میں، دن رات کے مختلف احوال میں دعا پر توجہ ضروری ہے. مطلب میرے کہ گھروں میں، اپنی نشستوں میں، دفتروں میں، دکانوں میں، مسجد آنے سے پہلے، جانے کے بعد، رات کے وقت، دن کے وقت دعا کی نشستیں لگاؤ. اور دعا تو توجہ اللہ کا نام ہے، اللہ سے مانگنے کا، خیر مانگنے کا نام ہے، شر سے بچنے کا نام ہے. افطار کے وقت بھی دعا مانگی جاتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ اجتماعی مانگیں اور سب لوگ ہاتھ اٹھائیں. جو سنت دعائیں وہ 2 لفظ ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. خدایا میرے تیرے نام پہ روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کرتا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. یہ مسلمان اور تم پر روزہ فرض ہے. یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے. فرض سے آگے کوئی چیز ہے ہی نہیں. تمام احکام میں اعلیٰ، عرفہ، اعظم وہ یا ایمان ہے یا فرائض ہے. ایمان جن ستون پہ کھڑا ہے ان کو فرائض کہتے ہیں. فرائض بہترین ہے، ایمان قوی ہے. فرائض کمزور ہے، ایمان ہل گیا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان کی کمزوری سے محفوظ فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں تسلی ہوتی ہے، تشفی ہوتی ہے. جیسے کسی کو آپ کہیں کہ انجیکشن لگاؤں گا تو آپ کہتے یہ تو لگتے ہی کہتے ہیں، کوئی خاص بات تو نہیں. دیکھو کتنا فرق آ گیا. میری ایک بیٹی بہت بیمار تھی ایک زمانے میں، تو ایک بڑے ڈاکٹر نے چیلنج کے ساتھ ایک کورس لکھا اور کہا کہ بس اس میں یا آر ہو یا پار. میں بہت ڈر گیا. اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے اور باپ بیٹیوں پر تو ایک چھوٹے ڈاکٹر جو ہمارے جان و جگر ہے، ڈاکٹری میں تو چھوٹے ہیں لیکن اخلاص میں بہت آگے، وہ آئے خیریت میں. اس نے کہا ایسے ہی بڑے آدمی ہے، کچھ بھی نہیں، میری ضمانت میں لگاؤں گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھیں ذرا ان کے کلام میں اور اس کے کلام میں فرق کتنا ہے.
چنانچہ انہوں نے خود وہ انجیکشن پورا کیا اور وہ بھی ہماری عمر بھر کے لیے صحت مند ہو گئی. تو اللہ کے کلام میں بھی تسلی و تشفی ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے امتوں پر بھی روزہ فرض رہا ہے. بغیر روزے کے کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا، اور بغیر روزہ رکھے کوئی جنت جا نہیں سکتا ہے. لعلکم تتقون، تمہیں خلاف سے بچنا چاہیے اور تمہیں تقوی اپنانا چاہیے. الحمدللہ، الحمد کا شکر والحمد. خدایا تیری خدائی مسلم ہے، خدایا تیری عظمت الوہیت مسلم ہے. خدایا آسمان و زمین و تمام پتے اور حرکت کے مالک و مختار صرف آپ ہیں. آپ راضی رہے تمام بلائیں ٹلے گی، تمام آفات واپس ہوگی، تمام خوشیاں اور کمالات نصیب ہوں گے. لکا منا والارشاد والحمد والجلال. لیکن جیسے اللہ کو خوش کرنے کے لیے خود اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا کہ رات بھر تراویح پڑھو، ختم میں شریک ہو، خوب خوش خوش رہو، وقت پر اٹھو، سحری کھاؤ. اب دیکھو قانون کی بالادستی دیکھے. میں نے کہا کہ میں سحری نہیں کروں گا، رات کو کھا چکا ہوں. تو میری ایک بیٹی نے کہا وہ سحری کھانا سنت ہے. یہ لوگوں نے خو بابو خورائی کرنا کنور سنی ہو گوس کا یہ کجورو خورائی. بالکل یہی حدیث کا مضمون ہے. کچھ نہیں ہے، گھونٹ پانی پی لو، ایک گھونٹ شربت پی لو، دودھ پی لو، ایک کھجور چبا لو. لیکن انبیاء و مرسلین اللہ کے پسندیدہ لوگوں نے رات کے آخری حصے میں اٹھ کے روزے کی نیت سے کچھ کھایا ہے. اللہ کو وہ عطائیں بہت پسند ہے. اور پیغمبر نے کہا تساحروا، سحری کھایا کرو، فإن فی السحور برکہ، اس میں توانائی ہے. اللہ کا شکر والحمد. ہمارے کھانے پینے کی بھی آپ کو فکر ہے کہ ضرور کھاؤ. پھر یہ کہ کھانے اور پینے میں احتیاط، وہ 5 چیزیں جن سے تقوی بنتا ہے. کثرت عبادت کے لیے تو تراویح 20 رکعت، قرآن پاک کا سننا سنانا، جماعت، صفے، اور اوقات دیر تک جگا کے رکھنا. تو 20 رکعت تراویح ختم کر کے جب آدمی وہاں تک جاتا ہے تو 11 ساڑھے 11 بستر تک پہنچتے ہوئے 12 تو بچ جاتے ہیں. مقصد ہی شریعت ہے. مت سو رات کو، جاگو، بہت سوئے. ابھی سوئے یا نہیں سوئے، پھر وقت ہو گیا. وہی دروجے ہر ماخام اختر دے خود زری زری دے پیشمنی دے نارو شمار. اور سحری میں پھر کوئی نہ کوئی دوست، شاگرد، گھر والے، وہی سحری تیار ہے. اور وقت بھی کم باقی ہے، آپ تو پہلے ہی جاتے ہیں. یہ پسندیدہ اعمال ہے. تو کھانے پینے کو کنٹرول کیا. صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ نہ کھانا، کچھ نہ پینا. حلال منکوہے کے ساتھ بھی شہوت کی باتیں نہ کرنا. فقہا کہتے روزے کے معنی کرتے هو الامساک عن المفترات الثلاث، مراقی و تحتاوی و امداد الفتاح و حلبی کبیر و ننایا و بنایا و درایا و سارے بڑے پڑے. کھانا پینا وقاع یعنی جماع سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک دور رہنا. فریج بھرا ہوا ہے ٹھنڈی بوتلوں سے اور سارے بیویاں لگی ہوئی ہے، ٹاک ٹوک کیے، افطار بن رہا ہے، یہ تیار. خبردار، روزہ خراب ہو. روزہ قانون کی بالادستی ہے. اللہ ہر جگہ اپنی خدائی کے ساتھ موجود ہے. کوئی شخص کسی جگہ بھی ایک ذرہ برابر آگے پیچھے، اس کو پتا ہے یہ روزہ ایسا گپ شپ نہیں ہے بھائی، یہ اللہ کے لیے ہے، خود کو سب معلوم ہے.
اس لیے حدیث میں ہے الصوم لی، اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ لوگ میرے لیے رکھتے ہیں، فرمائے میں ہی اجر دوں گا اس کا۔